اللہ 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 آسک آنکھوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نوجوان دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، جو کوئی بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی زحمت بھی کریں۔ میرا نام ہے محمد جمشید۔ محترم بزرگوں، میں ایک اسلامی اسکالر ہوں اور ایک اسلامی اسکالر ہونے کے ناطے ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بات دوسرے تک پہنچاؤں۔ یہی اسلام کا امتیاز اور اہم فریضہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر آپ ایک بھی اچھی بات جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا قرض ہے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، بڑی ذمہ ہونے کی غرض سے اور اصلاح امت کی غرض سے میں یہ ویڈیوز آپ تمام نوجوان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، اور خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان بھائی جو نکاح کے رشتے میں بندھنے کا عزم رکھتے ہیں یا جو اس مقدس اور محترم رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پیغام ہے، ہدایت ہے کہ آپ حضرات ہماری ساری ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے۔ اس رشتے کا عمل برسوں، کوششوں اور کئی لوگوں کی کاوشوں کے بعد منظر عام پر آتی ہے، جب جا کر کے یہ نکاح جیسے مقدس رشتہ انجام پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے اور بہت ہی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس میں نفاق پیدا ہو جائے اور رشتے منقطع ہونے کی نوبت پیش آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، تو یہ سن کر بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور میرے دل کے اندر یہ بعض گش کرتی رہتی ہے کہ ہم یہ بات اپنے دیگر دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ خاص طور سے ان لوگوں سے جب یہ فعل صادر ہوتا ہے تو کچھ زیادہ ہی تکلیف کا باعث بنتی ہے، جو ہمارے علماء طبقہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، محترم بزرگوں، دین اسلام کا علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اب غزل مباحات جیسے امر کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد زوجین یہ عہد کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے کہ یہ رشتہ تادم حیات باقی جاری و ساری رہے، ہم دونوں کی رشتہ ازدواج زندگی خوش و خرم آخری زندگی کے آخری لمحے تک چلتی رہے۔ لیکن بسا اوقات ایک جگہ رہنے سے نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہے، یہ انسانی امر کا تقاضا بھی ہے اور یہ ایک فطری بات بھی ہے۔ لیکن ان نا اتفاقیوں کو بالکل منقطع کرنا اور اس کو ہمیشہ ہمیش کی نیت سے اس ازدواجی رشتے سے بے دخل ہونا، یہ بہت ہی مجرمانہ فعل ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جب آپس میں آپ تمام دوستوں کو میاں بیوی کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے لگے، جب نباہ اور مصالحت کی کوئی شکل نظر نہ آئے، تو آپ لوگوں کو شریعت اسلامیہ نے جو اصول بتائے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو علماء حضرات سے رابطہ قائم کریں اور اپنے مسائل کا حل وہاں جا کر تلاش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں، قرآن مقدس کے اندر جو اصول طلاق کے بتلائے گئے ہیں، وہ بتلائے گئے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، عجیرن ہو جائے، مقدر ہو جائے،
تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پہلے زبانی سمجھانے کی کوشش کرے، افہام و تفہیم کی کوشش کرے۔ قرآن مقدس نے اس کا نقشہ کھینچا، فَعُوذُوهُنَّ، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اور جب اس کے باوجود بھی کوئی مصالحت اور نباہ کی شکل اور آثار نظر نہ آوے تو فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ، یعنی ترک تعلق شوہر اختیار کرے۔ ترک تعلق میں پہلی شکل یہ بتلائی گئی کہ وہ ترک مباشرت کا راستہ اختیار کریں گے، بیوی سے چند دنوں تک اختلاط نہیں کریں گے، نہیں ملاقات کریں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ذرہ برابر بھی جوں تک نہ رہیں گے تو ترک تعلق کا دوسرا طریقہ یہ بتلائی گئی کہ ان سے ترک کلام، یعنی بات چیت کو وہ بند کر دیں۔ محترم بزرگوں، اس کا مطلب ہو گیا وَهْجُرُوهُنَّ۔ تیسری جگہ قرآن مقدس نے یہ بتلایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر ان دونوں طریقے اختیار کرنے کے باوجود بھی نباہ کی کوئی شکل نظر نہ آوے تو شوہر کو چاہیے کہ تھوڑی بہت جسمانی سزا بھی اپنی بیوی کو دے، چونکہ عورت ایک نفسیاتی مریض بھی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ مار کی ہی زبان سمجھتی ہے۔ مارنے سے یہاں پر متعلق ضربًا شدیدہ یعنی سخت پٹائی نہیں بتلائی گئی، بلکہ وَأَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا، تعدیب کے غرض سے تھوڑی بہت سختی کرنا ہے۔ تعدیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ایک دستی کو فولڈ کر کے ایک دوسرے کو یوں ماریں، اسی طرح سے تعدیب کے غرض سے تھوڑی بہت جسمانی سزا بھی دینے ہیں۔ لیکن ان تمام شکلوں کے باوجود، ان تمام طریقوں کے باوجود زوجین کے درمیان نباہ کی کوئی شکل نظر نہ آوے، تب فرمایا گیا کہ رشتہ داروں میں 2 وکیل متعین کیے جائیں گے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان دونوں وکیلوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان نباہ کے اسباب اختیار کریں اور حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ یہ رشتہ قائم و دائم ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح کی کوئی شکل نظر آئے، ان دونوں کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے، یہ دونوں وکلا کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ قرآن مقدس نے ان دونوں وکلا کی صفات فرمایا وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ ان دونوں کے درمیان جو صفت ہوگی وہ اللہ کی رضا جوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہوگی، اور ان کا ارادہ ان دونوں کے درمیان اخلاص پر مبنی ہوگا۔ محترم بزرگوں، اب ان دونوں کے اسباب اور طریقے بھی کارگر ثابت نہ ہوں تو فرمایا وہ دونوں وکیل کی ذمہ داریاں یہ ہوگی کہ احسن طریقے سے، مستحسن طریقے سے اب طلاق کی بات کریں۔ اب طلاق کا نظام یہاں سے شروع ہوگا۔ محترم بزرگوں، اب طلاق کی کیا شکلیں ہوں گی، طلاق شوہر کیسے اپنی بیویوں کو دیں گے، طلاق کے بعد پھر کون کون سے مراحل ہوں گے، اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہے تو اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے، ان کے لیے شریعت اسلامیہ کے روح سے کون سے طریقے اختیار کرنے ہوں گے، تو یہ سب باتیں آئندہ انشاءاللہ ہمارے دیگر ویڈیوز میں بتلائی جائے گی۔ آپ حضرات سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے GM جامی یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کرنے کی زحمت کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ